یا ربنا نادم سامحنی یا راحم ارحم عذاب. جب ایک بچہ ڈرائنگ بناتا ہے پیپر پہ اور آپ اس کو ذرا سا یوں کر دیں وہ ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے یہ کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں دو تو لائنیں تو تھی, کیا ہوا دوبارہ کھینچ لو. وہ کہتے نہیں میری کریشن تھی, میری ڈرائنگ تھی, یہ کیا آپ نے؟ جب ایک بچہ ایک کاغذ کی دو لکیروں کو نابود ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو وہ خالق اپنی مخلوق کو کیسے پریشان دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان محترم, وہ بچانا چاہتا ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو, جو کر رہے ہو, یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. وہ اسی لیے پیچھے لاتا ہے بار بار, نہیں کرو, نہیں وہ نہیں ہو رہا ہے, مصلحت الہی ہے, خدا بہتر جانتا ہے. شہید دست غیبت مرحوم عبداللہ البلادی سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بو شہر کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں کہ کافی پرانی بات ہے, لوگ حجوں میں پیدل اور کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے. اصفہان سے علماء کچھ لوگوں کے ساتھ آئے, ان کو وہاں سے کشتیوں پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ وہ حج کی طرف جاتے. بہت ان کو برا لگا کہ ہم 1 مہینے کی مسافت طے کر کے آئے ہیں, جس طرح 1 مہینہ لگا ہمیں یہاں تک, اب ہم واپس نہیں جائیں گے. خیر ان کو اختیار میں ایک مسجد دے دی. اب وہ مسجد میں نماز اور اس کے بعد مجلس, اور مجلس میں گریا, شدید گریا, توسل امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے. کہتے ہیں 4-5 دن مسلسل یہ ان کا روٹین چلتی رہی. تو ایک دن وہ شخص جنہوں نے ویزے دینے تھے وہ خود چلتے ہوئے آ گئے کہ آپ کو اجازت مل گئی, آپ جائیں. چلے گئے. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مہینوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا جو انہی کے گروہ میں تھا, اس کی عجیب سی حالت تھی. تو میں نے کہا کہ تم تو انہی علماء کے ساتھ نہیں تھے جو اصفہان سے آئے ہوئے تھے عالم دین اور ان کے ساتھ؟ کہتا ہاں. تو کہتا باقی لوگ کہاں گئے؟ کہتا جب ہم یہاں سے نکلے تو ہم پر چور پڑ گئے, ہماری ہر چیز غارت کر لی, پھر رستے میں ایک وبا کا شکار ہو گئے اور سب مر گئے, صرف میں باقی بچ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا تھا ان کو بھیجنا, مگر انہوں نے اصرار اتنا کیا اور نابود ہو گئے. زندگی ایسی ہے. مولانا صاحب میں تو بہت اچھا چاہتا ہوں, میں تو زیارت پہ جانا چاہتا ہوں, میں تو اگلے کی مدد کرنا چاہتا ہوں, اس لیے اتنے کما رہا ہوں, اتنا کام کر رہا ہوں. نہیں عزیزان محترم, یہ خدا جانتا ہے کہ کتنا آپ کو دینا ہے. میں دیوار کے ادھر نہیں دیکھ سکتا, مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے, مگر خدا جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. اپنی محنت کریں, اس کا یہ مطلب نہیں میں گھر بیٹھ جاؤں. محنت کریں. محنت دنیا اور آخرت دونوں میں ریباؤنڈ ہوگی. دنیا میں بھی صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا جو آپ نے محنت کی ہوگی. جو پروردگار وضو کر کے گھر سے نکلنے والے کے قدم جب تک مسجد نہیں آتا اس کے ہر قدم پر اسے اجر دیتا ہے, تو وہ کیوں نہیں آپ کو رزق حلال کے لیے نکلنے کے لیے آپ کو اس کا اجر دے گا. لیکن آپ کا ویژن بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ جوانوں کا. ہمارا مقصد کیا ہے؟